اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُم فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ فَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ یا ایہا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا اتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم للذین احسنوا الحسنى وزیادۃ ولا یرہق وجوہہم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها ترہقہم ذلۃ ما لہم من اللہ من عاصم کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون ویوم نحشرہم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم فزیلنا بینہم وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون فکفی باللہ شہیدا بیننا وبینکم ان کنا عن عبادتکم لغافلین ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردوا الی اللہ مولاہم الحق وضل عنہم ما کانوا یفترون۔ مضمون یہ چل رہا ہے پچھلے رکوع سے کہ انسان اللہ کے جب امتحان آتا ہے اس وقت کیا رویہ اختیار کرتا ہے اور جب امتحان گزر جاتا ہے تو اس وقت کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اور اس سے یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ یہ جو مطالبہ ہے کہ عذاب آ جائے، اس کے نتیجے میں کوئی خیر برآمد ہو، لوگ ایمان لے آئیں گے اور حق کو قبول کر لیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ یعنی مسلمانوں کے لیے اس میں پیغام یہ ہے کہ جن لوگوں نے ایمان لانا ہے، جن لوگوں نے حق کو قبول کرنا ہے، ان کے لیے وہ استدلال کافی ہے جو قرآن مجید کر رہا ہے، وہ بیانات کافی ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں، وہ دلائل قرآن مجید میں دیے جا رہے ہیں، اسی سے جن کے دل حق شناس ہیں وہ حق کو پہچان لیں گے اور حق کو قبول کریں گے۔ لیکن جن لوگوں نے حق کو قبول نہیں کرنا، ان لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے اس کی مثال دی جا رہی ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ، اور جب ہم لوگوں کو مصیبت سے نجات دے دیتے ہیں اور وہ ہمارے فضل سے بہرہ مند ہوتے ہیں، اس مصیبت کے بعد جو ان پر آ چکی ہوتی ہے، اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو وہ ہماری آیتوں کے ساتھ
پھر فریب کرنے لگ جاتے ہیں، چالیں چلنے لگ جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پھر ایسی باتیں یا ایسے نقطہ نظر بیان ہونے لگ جاتے ہیں کہ جو حق کو قبول کرنے کے لیے وہ ان کے لیے بہانہ بن جائے۔ مثال کے طور پر مصائب آتے ہیں تو اس کے لیے یہ بات آرام سے یہ فلسفہ بیان کیا جاتا ہے کہ بھئی اس دنیا میں تو زلزلے آتے رہتے ہیں، طوفان آتے رہتے ہیں، آندھیاں چلتی رہتی ہیں، تو اس سے کیا ہوا؟ یعنی یہ جو مذہب ہے، مذہبی ذہن ہے، وہ جس طرح چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ ہر چیز کے پیچھے خدا کی کوئی حکمت، کوئی مصلحت اس کو دیکھتا ہے، اور وہ اس کو خدا کی طرف سے آئی ہوئی چیز کے طور پر دیکھتا ہے۔ تو دنیا جو ہے اس کو دوسری توجیہ کر دیتی ہے، اس کی دنیا پرست جو ہیں وہ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ تو اس زمین میں نیچے پلیٹس ہیں وہ ہلتی رہتی ہیں، اس سے زلزلے آتے رہتے ہیں، اس کا خدا سے کیا تعلق؟ یا ہوائیں چلتی ہیں تو موسم تبدیل ہوتے ہیں اور اس میں یہ اور یہ اس کے اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آندھیاں آتی ہیں، تو اس کا خدا سے کیا تعلق؟ تو یہ اذا لہم مکر فی آیاتنا، اس میں اس بات کو واضح کیا کہ وہ پھر اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی توجیہ، کوئی نہ کوئی ایسا فلسفہ بیان کر دیں گے کہ جس کے نتیجے میں ان کو ماننے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، ان کو وہ آرام سے اس میں سے نکل جائیں گے۔ قل اللہ اسرع مکرن، ان کو بتا دو کہ یہ تم جو چالاکیاں کر رہے ہو یہ اپنی جگہ پر، لیکن اللہ تعالیٰ جس طرح منصوبہ بناتے ہیں وہ تم سے زیادہ تیزی کے ساتھ عمل میں آتا ہے۔ یہ جو مکر کا لفظ ہے یہ خفیہ چال کے لیے عربی زبان میں آتا ہے، اور اسی سے اس میں فریب کے معنی بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ صرف چھپی ہوئی چال کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کی نسبت سے یہ بیان ہوگا تو وہ چھپی ہوئی چال کے معنی میں ہوگا، جب انسانوں کی اس طرح کے دھوکہ دینے والے فریب کار لوگوں کے لیے استعمال ہوگا تو اس میں فریب کے معنی بھی شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ کیوں استعمال ہوا ہے، اس کا ایک پہلو تو میں نے عرض کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں چونکہ امتحان برپا کر رکھا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسباب کا پردہ ڈال رکھا ہے، تو یہ جو پردہ ہے یہ ایک چال ہے، یعنی انسان دھوکے میں رہتا ہے، وہ اسباب کے پردے کو اپنی تدبیر اور اپنی کامیابی اور اپنی محنت اور دنیا میں ہونے والے واقعات کو زمانے کا الٹ پھیر یہ قرار دے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ کر رکھا ہے، میں نے جو کچھ بندوبست کر رکھا ہے اس کے اثرات کہیں زیادہ ہیں اور اس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اسی کو آگے واضح کیا کہ انا رسولنا یکتبون ما تمکرون، کہ ہمارے جو فرشتے ہیں وہ تمہاری ساری چالوں کو لکھ رہے ہیں۔ یعنی اللہ نے جو بندوبست کر رکھا ہے اس کا ایک پہلو نمایاں کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا ہر عمل اس کا ریکارڈ تیار کر رکھا ہے، اور ہمارے بھیجے ہوئے، رسولنا کا مطلب ہے ہمارے بھیجے ہوئے جو ہیں وہ تمہارے ہر چال کو لکھ رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ تم اپنے ہی ہاتھوں اپنے لیے جہنم تیار کر رہے ہو۔ یہ جو کہا نا کہ قل اللہ اسرع مکرن، کہ اللہ تعالیٰ تدبیر کرنے میں بہت تیز ہے، خفیہ تدبیر کرنے میں بہت تیز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو سامان کر رکھا ہے اس کو تم ذرا دیکھو کہ وہ کتنا زیادہ وسیع ہے اور کتنا اس کے نتائج کتنے سخت نکلنے والے ہیں، کہ انسان جو ہے، سچی بات یہ ہے کہ ہم اگر اپنی سابقہ زندگی پر، گزری ہوئی زندگی پر غور کریں تو ہمیں تو بہت ہی تھوڑی چیزیں یاد ہیں کہ جو ہم نے کی ہیں، جو ہم نے جھوٹ بولے ہوئے ہیں، جو ہم نے فریب کیے ہوئے ہیں، جو ہم نے چغلیاں کی ہوئی ہیں، جو ہم نے دوسروں کو نقصان پہنچائے ہوئے ہیں، یا جو نیکیاں کی ہوئی ہیں،
کوئی خیر کے کام کیے ہوئے، ان میں سے کتنا حصہ ہے ہمیں یاد ہے؟ کوئی ہمیں اپنے ماضی کی وہ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں کہ جن کے ساتھ کوئی خاص چیز وابستہ ہو جائے، کوئی خاص واقعہ یا کوئی خاص، تو وہ میرے یادداشت کا حصہ رہ جاتی ہیں، باقی چیزیں ہم بھول جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم قیامت کے دن اٹھیں گے تو ایک ایک چیز ہمارے سامنے آ جائے گی۔ ہم جس چیز میں اپنے آپ کو سچ اور حق پر سمجھ رہے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نیت دکھا دیں گے ہماری کہ تمہاری نیت اس وقت یہ تھی، بعد میں تم یہ بیان کرتے رہے ساری زندگی کہ میں تو یہ اس لیے کر رہا تھا یہ بات، اصل میں تو اس وقت تم یہ سوچ رہے تھے جب تم یہ کام کر رہے تھے۔ تو انسان حیران ہو کر رہ جائے گا۔ اس کو بیان کیا کہ یہ اللہ کی تو جو تدبیر ہے اس کا تم مقابلہ کر سکتے ہو، اور اللہ نے اس کا اہتمام کر رکھا ہے کہ تمہاری ہر چیز کو لکھا جائے۔ تو اس بات کو واضح کیا کہ جو مضمون ہے کہ جو انسان ہے اس کے لیے بہانہ بنانا یہ ہمیشہ کے لیے موقع موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ امتحان کا موقع ہے۔ ہم ایسا کوئی امتحان برپا نہیں کرتے کہ جس کے نتیجے میں انسان کے لیے غیب کے پردے پوری طرح اٹھ جائے۔ اگر پوری طرح پردے اٹھا دیے جائیں تو پھر امتحان ختم ہو جاتا ہے، پھر انسانوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے۔ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ اب ایک دوسری مثال دی اسی بات کو واضح کرنے کے لیے کہ انسان کس طرح اپنے لیے نکلنے کی راہ نکال لیتا ہے، کہ وہ ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے۔ ظاہر ہے تری میں چلنے کے لیے، پانی میں چلنے کے لیے اللہ نے انسان کو صلاحیت دی ہے کہ وہ کشتیاں بنائے، اور خشکی پر چلنے کے لیے انسان کو جانوروں کو سدھانے کی صلاحیت دی ہے۔ دونوں اللہ تعالیٰ کی عنایتیں۔ اب ہم مزید کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے انرجی کو کنٹرول کر لیا اور اس کے نتیجے میں ہم کاریں اور جہاز اور بڑی بڑی مشینیں، ٹرینیں ہم نے بنا لی ہیں جو لیے پھرتی ہیں انسانوں کو۔ تو وہ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تو یہاں وہی ہے جو تمہیں چلاتا ہے زمین خشکی میں اور تری میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اگرچہ مضمون تو آگے چل رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ انسان کیسے نکلتا ہے اپنے اللہ کے اتارے ہوئے امتحان میں سے، لیکن یہاں ایک نقطہ میرے ذہن میں آتا ہے، وہ یہ کہ یہ جو انسان کی ترقی ہے اور انسان نے جو دریافتیں کی ہیں اور انسان نے جس طرح جانوروں سے فائدہ اٹھایا ہے، جس طرح انسان نے اللہ کی پیدا کی ہوئی جو انرجیز ہیں، ہوا کی انرجی ہے، پانی کی انرجی ہے، اور اب تو خیر ہم نے آگے بڑھ کر جو ایٹم میں انرجی ہے اس کو بھی استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اور جو بجلی کی انرجی ہے اور اس کو بھی، لیکن یہ خدا نے ہمیں صلاحیت دی اس نے، اور یہ بھی بالکل ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی ہو کہ دیکھو اس کو کھول کے دیکھو، اس کو کھول کے دیکھو، اس کو کھول کے دیکھو، تاکہ وہ ترقی کرے۔ تو اس کو اللہ کی نسبت سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو وَهُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے، حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، اور اسی میں یعنی یہ جو تری میں، بحر میں، سمندر میں تم پانی میں سفر کرتے ہو، تو جب تم ایک موقع پر کشتی میں سوار ہوتے ہو، وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ فَرِحُوا بِهَا، اور جب اس کے ساتھ موافق ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں تو تم بڑے خوش ہوتے ہو، بڑے مطمئن ہوتے ہو۔ اچھا، یہی ہماری زمین جو زندگی ہے زمین پر جو ہم بسر کر رہے ہیں اس کا بھی یہی حال ہے کہ جب ہم جی رہے ہوتے ہیں تو موافق حالات ہوتے ہیں، روزگار بھی چل رہا ہے، اولاد بھی ہے، خاندان بھی ہے، بہن بھائی بھی ہیں، ہر طرف اطمینان ہے، زندگی بڑے سکون سے چل رہی ہے۔ تھوڑی بہت اونچی نیچی بات ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی حالات ٹھیک ہیں، تو ہم اپنی فرحوا بہا، ہم اس کو اپنی تدبیر، اپنا حسن تدبیر، اپنی محنت اور اس طرح دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس کو قرآن مجید نے یہاں بیان کیا کہ ہوائیں وہ چلا رہا ہے موافق، لیکن انسان اس پر اپنے لیے سامان فخر پیدا کر لیتا ہے، اپنے لیے سامان مسرت پیدا کر لیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جاءتھا ریح عاصف، پھر طوفان آ جاتا ہے، ہوا تیز ہوائیں چلنے لگ جاتی ہیں،
اور تیز ہوائیں کیا کرتی ہیں؟ پانی کو اٹھانا شروع کر دیتی ہیں۔ وجاءہم الموج من کل مکان، اور ہر طرف سے موجیں اٹھنے شروع ہو جاتی ہیں۔ وظنوا انہم محیط بہم، اور وہ ان کو بالکل واضح ہو جاتا ہے، خیال ان کو یہ آتا ہے کہ ہم تو گھیر دیے گئے ہیں، پھنس گئے ہیں۔ محیط بہم، ہمیں گھیر لیا گیا ہے، ہواؤں نے اور پانی نے ہمیں گھیر لیا ہے۔ پھر ظاہر ہے اس موقع پر انسان کو نظر آتا ہے کہ اب بچانے والی صرف ایک ہی ذات ہے۔ چنانچہ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر دین کو اللہ کے ساتھ خالص کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں۔ یعنی جو بندگی ہے اس میں خلوص آ جاتا ہے، جو دینداری ہے اس میں خلوص آ جاتا ہے، اور انسان بالکل پکا اور سچا، دل کے اندر سے پکا اور سچا مسلمان بن جاتا ہے اور خدا کو پکارنے لگ جاتا ہے۔ اور کیا کہتا ہے؟ لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اگر آپ نے ہمیں اس سے نجات دی تو ہم شکر گزار ہوں گے۔ اب دیکھیں یہ جو قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا شکر گزار کا، شاکرین کا، یہ بھی بڑا اہم لفظ ہے، کیونکہ خدا کے ساتھ جو تعلق کا پازیٹیو عنوان ہے وہ شکر ہے، اس لیے کہ جو میرا اخلاقی وجود ہے وہ جب کسی ہستی کو منعم کے طور پر، نعمت دینے والے کے طور پر پہچان لیتا ہے تو اس کا شکر گزار ہونا اس کا لازمی تقاضا ہے۔ اس کے اندر سے اٹھنے والا رویہ اور اٹھنے والی آواز شکر کی آواز ہونی چاہیے۔ تو وہی انہوں نے بیان کیا کہ اگر آپ نے ہمیں اس میں سے نجات دی تو ہم شکر گزار ہوں گے۔ فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، لیکن ہوتا کیا ہے؟ پھر جب اللہ انہیں بچا لیتا ہے تو وہ زمین میں بغاوت پر اتر آتے ہیں اور ناحق اتر آتے ہیں، سرکشی، غرور، تکبر، بغی۔ یبغون کا مطلب ہے کہ وہ سرکشی پر اتر آتے ہیں۔ یہ جو بغیر الحق کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں جو تکبر ہے، جو سر اٹھانا ہے، اس کا حق تو صرف اس ہستی کو ہے جو مالک ہو۔ جو مخلوق ہے، جو محتاج ہے، جو ضرورت مند ہے، جس کی زندگی کسی دوسرے پر منحصر ہے، جس کی سانس کی ڈوری کسی اور کے حکم سے چل رہی ہے، وہ کیسے سر اٹھا سکتا ہے؟ وہ کیسے تکبر کر سکتا ہے؟ اس کو کہا کہ بغیر الحق، کہ جب وہ زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، یہ جو تمہاری سرکشی ہے یہ اس کا وبال تمہارے اوپر ہی ہے۔ متاع الحیات الدنیا، یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس سے جی لو، اس کو برت لو۔ ظاہر ہے متاع الحیات الدنیا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی کا، یہ قرآن مجید میں کئی جگہ یہ بات بیان ہوئی ہے، پیچھے بھی ہم نے پڑھی کہ اللہ نے کچھ فیصلے کر رکھے ہیں، وہ فیصلے نافذ ہیں۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ میں نے امتحان لینا ہے اور امتحان کو مکمل ہونا ہے، اور میں جب تک امتحان مکمل نہیں ہوگا لوگوں کو سزا نہیں دوں گا، ان کو اٹھاؤں گا نہیں، ان کو پورا موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنے اعمال نامے کو بھر لے۔ تو یہ اس لیے کہا کہ متاع الحیات دنیا، یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کو تم جی لو، یعنی باوجود کہ تمہاری سرکشی کی وجہ سے تم سزا کے مستحق ہو چکے ہو، لیکن جب تک تمہارے لیے میں نے طے کر رکھا ہے کہ تم دنیا میں رہو گے وہ رہو۔ ثم الینا مرجعکم، پھر تمہیں میری طرف ہی آنا ہے۔ فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم بتا دیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ یہ دیکھیں، یہ جو ہے نا ثم الینا مرجعہم، یہ جواب ہے ان سارے سوالات کا جو ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتے رہتے کہ دنیا میں اتنا ظلم کیوں ہے اور خدا کی لاٹھی کیوں نہیں اٹھتی، اور اس طرح کے ظالموں کو سزا کیوں نہیں دی جاتی، اور ان کو
ان کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ الینا مرجعکم، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، ویسے تو اب اتنی انسانوں پر حقیقت ہماری واضح ہے کہ اس کائنات کے ایک چھوٹے سے کرے پر ہم آباد ہیں، اس کائنات میں ہماری کیا حیثیت ہے، اور یہاں ہم بیٹھے اپنے مالک اور اپنے خالق کو چیلنج کرتے رہتے ہیں، اس کے خلاف آوازیں اٹھاتے رہتے ہیں، بغاوتیں کرتے رہتے ہیں۔ اس کی کائنات میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کوئی ہماری اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ہم ایک حقیر مخلوق ہیں۔ تو اس لیے اس کو کوئی جلدی نہیں ہے، اس نے جو فیصلے کیے ہوئے ہیں اس کے مطابق، اس کے منصوبے کے مطابق، پلان کے مطابق کارخانہ قدرت چل رہا ہے۔ یہ زمین کی زندگی جو چل رہی ہے، جب اس کا حکم آئے گا اس کو مٹا دیا جائے گا، سارے لوگ لائن حاضر ہو جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، اپنا حساب دیں گے اور اپنی اپنی سزاؤں کو اور جزاؤں کو پہنچ جائیں گے۔ تو جو لوگ مصیبتوں میں ہیں، مشکلات میں ہیں، وہ بھی سرشار ہو جائیں گے جب ان کو انعام ملے گا ان کی مصیبتوں اور ان کی تکلیفوں کا، اگر وہ خدا کے بندے ہوئے۔ اور جو لوگ ظلم کرتے رہے ہیں اور جبر کرتے رہے ہیں اور انسانوں کو لوٹتے کسوٹتے رہے ہیں، وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے، اور ان کے لیے سامان تسلی ہو جائے گا کہ ہمارے مجرموں کو کبا حق و سزا مل گئی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان کی دونوں تمنائیں ہوتی ہیں نا، کہ میرے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کی کمپنسیشن ہو جائے، اور جنہوں نے ظلم کیا ان کو سزا مل جائے، تو دونوں کام وہاں پوری شان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے کہا کہ ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، کہ تم پھر میری طرف تمہارا پلٹنا ہے اور پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام۔ یہ جو دنیا ہے اس کی مثال کو پھر ایک اور طریقے سے بیان کیا، کہتے ہیں کہ جیسے آسمان سے پانی اترے، یعنی ماں سے مثال نہیں دی بلکہ اپنے پوری آگے جو تمثیل ہے اس کو، کہ آسمان سے پانی اترے، چاہے بارش ہو، فاختلط به نبات الارض، اور اس کے نتیجے میں مختلف پودے اگیں، وہ بھی جن کو انسان کھاتے ہیں اور وہ بھی جن کو جانور کھاتے ہیں، حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفہا، یہاں تک کہ زمین پوری طرح سج جائے، وزینت، اور آراستہ ہو جائے، خوبصورت ہو جائے، وظن اہلھا انہم قادرون علیہا، اور زمین پر رہنے والے یہ خیال کرنے لگ جائیں کہ ہمیں ہر چیز پر قدرت حاصل ہے، یعنی وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی کہ یہ ہماری محنت اور ہماری تدبیر کا نتیجہ ہے، ہم نے ہل چلائے ہیں، ہم نے بیج بوئے ہیں، ہم نے اس کی حفاظت کی ہے، ہم نے اس کو پانی دیا ہے، ہم نے چڑیوں اور جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں سے اس کی حفاظت کی ہے، انہم قادرون علیہ، اور اب ہم اس کا پھل اٹھائیں گے، ہم اس کو کھائیں پیئیں گے۔ اتاہا امرنا لیلا او نہارا، ہمارا پھر فیصلہ آ جاتا ہے رات میں یا دن میں، فجعلناہا حصیدا، اور ہم اس کو کٹی ہوئی فصل کی طرح بنا دیتے ہیں، کأن لم تغنا بالامس، گویا کہ کل تھی ہی نہیں، کل بھی یہاں توڑی ہی پڑی ہوئی تھی، بھوسا ہی پڑا ہوا تھا۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے ہم اسی طرح مثالوں کو واضح کرتے ہیں جو سوچنے والے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو اطمینان کی زندگی ہے، یہ جو روزگار کی فراہمی ہے، یہ جو حالات کی سازگاری ہے، یہ جو فصلوں کا اگنا ہے، یہ جو کارخانوں کا چلنا ہے، اس سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ سارا کچھ اسی طرح چلتا رہے گا۔ خدا جب چاہے گا، جس دن چاہے گا، دن ہو یا رات، وہ اس سب کو ملیے میٹ کر دے گا، اس سب کو ختم کر دے گا، اور تمہیں جو تکبر ہے اور جو اعتماد ہے اپنے اوپر، وہ ہوا ہو جائے گا۔ تو اس لیے
یہ بات ذہن میں رکھو کہ جو کچھ بھی ہے، جو نظام چل رہا ہے، یہ اصل میں اللہ کے اذن سے چل رہا ہے، اس کے حکم سے چل رہا ہے۔ اس میں یہ ٹھیک ہے کہ تم تدبیر کرتے ہو، لیکن یہ تدبیر اسی وقت تک کامیاب ہے جب تک خدا چاہتا ہے کہ کامیاب ہو۔ جب وہ چاہے گا کہ کامیاب نہ ہو تو کوئی چیز اس کو کامیاب نہیں بنا سکتی۔ چنانچہ یہ جو پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میری بات مان لو، اگر نہیں مانو گے تو خدا کی گرفت آ جائے گی، اس کو یقین کرو۔ اس لیے کہ خدا کی گرفت آنے میں یہ حالات دلیل نہیں ہے کہ نہیں آ سکتی۔ یہ جو اطمینان سے تمہارے کاروبار چل رہے ہیں، تمہاری سرداریاں چل رہی ہیں، تمہاری فوجیں ہیں، اور یہ سب جو اہتمام جو تمہیں نظر آتا ہے، یہ وہ جب چاہے گا یہ بکھر کر رہ جائے گا، یہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور 2-3 مثالیں دی، کشتی کی مثال دی اسی بات کو واضح کرنے کے لیے، پھر کھیتی کی مثال دی اسی بات کو واضح کرنے کے لیے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی پیغمبر دعوت دے رہے ہیں، یہ ہے اصل میں سلامتی کی دعوت، یہ ہے اصل میں خیر کی طرف دعوت۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ یہ جو ہے مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اس کو جگہ جگہ قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے کہ مَن يَشَاءُ کا تعلق اس قانون ہدایت سے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا ہے۔ مَن يَشَاءُ کیوں کہا جاتا ہے؟ جس کو چاہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کسی انسان کی خواہش، کسی انسان کے اقتدار، کسی انسان کی دولت کی وجہ سے یہ نہیں ہے۔ یعنی نہ کسی کی دولت کام آتی ہے، نہ کسی کی طاقت کام آتی ہے، نہ کسی کی صلاحیت کام آتی ہے، وہ خلوص کام آتا ہے جس کی بنیاد پر اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس آدمی کو ہدایت کی توفیق دی جائے۔ للذین احسنوا احسنوا الحسنی وزیادۃ ولا یرہق وجوہہم قتر ولا ذلہ، وہ لوگ جنہوں نے بھلائی کی اور اس میں آگے بڑھے، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے چہروں پر سیاہی نہیں ہوگی اور نہ رسوائی ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جنت والے ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اوپر جو کہا کہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس کو چاہتا ہے وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے، تو آگے اس کو واضح کیا کہ انجام کیا ہے۔ وہ جو کہا نا کہ یدعو الی دار السلام، سلامتی کے گھر کی وہ دعوت دیتا ہے، اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ جن لوگوں نے نیکی کی، جنہوں نے خوبیاں کیں، بھلائیاں کیں اور اس میں آگے بڑھے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قیامت کے دن مایوسی کی سیاہی سے محفوظ رہیں گے اور خاری سے محفوظ رہیں گے۔ ہر سزا خاری بھی ہوتی ہے، سزا کے ساتھ رسوائی جڑی ہوئی ہے۔ جب کسی آدمی کو جیل ہو جاتی ہے، کسی آدمی کو کوڑے پڑ رہے ہوتے ہیں، کسی آدمی کو ہاتھ کاٹا گیا اس کا، تو سزا تو ہے، اذیت تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی عزت بھی خاک میں مل گئی ہے۔ تو وہ قیامت والے دن جب لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ جہنمی ہیں، تو ان کی دنیا میں تو ظاہر ہے وہ سردار ہوں گے، دولت مند ہوں گے، سیاسی لیڈر ہوں گے، سماجی لیڈر ہوں گے، تو وہ وہاں ان کی ظاہر ہے وہ ان کے مقابلے میں جن کو وہ گھٹیا سمجھتے رہے، کمتر سمجھتے رہے، وہ کامیاب ہوں گے، جنت میں جائیں گے، تو رسوائی۔ پھر یہ کہ مایوسی، یہ جو بیان کیا نا کہ یرہق وجوہہم قتر، تو ان کے چہروں پر سیاہی بہہ رہی ہوگی۔ تو وہ کیا ہے؟ انسان جب ناکامی کو حتمی سمجھ لیتا ہے، جب اس کو نظر آ جاتا ہے کہ اب بچنے کی کوئی راہ باقی نہیں رہی، اب ناکامی میرا مقدر ہے، اب رسوائی میرا مقدر ہے، مجھے اسی کو جھیلنا ہے، تو اس کے چہرے پر مایوسی سے جو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، اس کو یہاں بیان کیا کہ یہ جو نیک لوگ ہیں جنہوں نے بھلائیاں کی ہیں اور اس میں آگے بڑھے ہیں، یہ اس سیاہی سے بھی محفوظ رہیں گے
اور رسوائی سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون۔ ان کے مقابلے میں والذین کسبوا السیئات، وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں، جزاء سیئۃ بمثلھا، ان کی برائی کا بدلہ ان کے اعمال کے مطابق ہے۔ ترہقہم ذلہ، ان کے اوپر رسوائی جو ہے وہ طاری ہوگی۔ ما لہم من اللہ من عاصم، اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ سے اب بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اس لیے فرمایا کہ اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا کہ دنیا میں آخرت کے جو مسئلہ ہے اس کو آسان کرنے کا ایک راستہ انسان ہمیشہ سے بناتے آ رہے ہیں۔ گناہ کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہیں کرتے، اور اب جب یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا، یہ تو ہم نے جو کچھ کمایا ہے یہ تو بچانے والا نہیں ہے، تو پھر شفاعت کا جھوٹا عقیدہ، پیروں کا، بزرگوں کا، دیوی دیوتاؤں کا سہارا کہ وہ ہمیں خدا کے ہاں بچائیں گے، تو اس لیے کہا کہ اس کی نفی کر دی کہ ما لہم من اللہ من عاصم، اس دن اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، وہ جو اوپر بات بیان کی تھی کہ ولا یرہق وجوہہم قطر، اس کو یہاں کھول دیا، اوپر تو سیاہی کا لفظ استعمال کیا، یہاں بھی اس کو کھول دیا، کہا کہ گویا کہ ان کے چہروں کو ڈھانپا ہوا ہے رات کے ایک ٹکڑے نے، تاریک رات کے ایک ٹکڑے نے، یعنی اتنی مایوسی ان کے اوپر طاری ہوگی کہ وہ ایسے لگ رہا ہوگا کہ چہرے سیاہ پڑ گئے ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ ہیں آگ والے لوگ، جہنم والے لوگ، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ یوم نحشرہم جمیعا، اس دن ہم ان کو اکٹھا اٹھائیں گے۔ یہاں ناشرہم کا جو ہم ہے اس میں مراد ہیں وہ جو بچانے والے ہیں، جن کے بارے میں خیال تھا کہ وہ ہمیں بچائیں گے، ان کو کہا کہ ان کو اور ان کے معبودوں کو ہم اکٹھا اٹھائیں گے۔ ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا اور وہ جو شرکاء ہیں کہ اپنی اپنی جگہ پر رہو، فزیلنا بینہم، ہم ان کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیں گے، معبود ایک جگہ پہ ہو جائیں گے اور جو پوجنے والے ہیں وہ ایک جگہ پہ ہو جائیں گے۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، اب وہ لوگ جو جن کو پوجا جا رہا تھا وہ انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے کہ تم ہمیں نہیں پوجتے رہے۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم، ان کے شرکاء کہیں گے مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم ہمیں نہیں پوجتے رہے۔ اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ عربوں میں وہ والا شرک پایا جاتا تھا جو قرآن مجید نے یہاں زیر بحث لا کر واضح کر دیا ہے، کہ جو بزرگوں کو پوجنے کا ہے، جنات کو پوجنے کا بھی تھا، وہ بھی ان کے ہاں پایا جاتا تھا، فرشتوں کو پوجنے کا بھی تھا، اور اسی طرح یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کیونکہ جو جنات کو پوجا جا رہا ہے تو جنات تو اور فرشتے جو ہیں ان کو اگر پوجا جائے گا تو وہ تو موجود ہیں، وہ تو کہیں گے کہ ہاں تم یہ ہمیں پوجتے رہیں، لیکن ہم نے ان کو نہیں کہا، وہ دوسری تردید کریں گے کہ ہم نے تو ان سے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں پوجیں، نہ فرشتے بھی تردید کر دیں گے، جنات بھی تردید کر دیں گے۔ لیکن جو مر چکے ہیں، بزرگ ہیں، جیسے ہمارے ہاں بابے ہیں، تو وہ ظاہر ہے وہ تو واقف نہیں ہیں کہ ان کو کب تک اور کون کون پوجتا رہا ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہاں تم ہمیں نہیں پوجتے رہے۔ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، بالکل واضح کر دیں گے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی دینے کے لیے کافی ہے، ہم تو تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر ہیں، یعنی ہمیں نہیں معلوم کہ تم ہمیں پوجتے رہے ہو۔ اس میں ظاہر ہے بڑی تعداد میں
جو لوگ ہیں جن کو پوجا جا رہا ہے ان میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو یہ نہیں کہہ سکیں گے، وہ زیر بحث نہیں ہے یہاں۔ یعنی میرا خیال یہ ہے کہ بعض جو پیر حضرات ہیں وہ دنیا میں اس طرح کے دعوے کرتے رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ ان کو پوجا جانا ان کی سمجھ میں آتا ہے کہ میں جب مر جاؤں گا میرا مزار بنے گا تو لوگ آگے چڑھاوے بھی چڑھائیں گے، یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے، تو وہ نہیں کہہ سکیں گے کہ میں ان کی عبادت سے غافل ہوں۔ لیکن بحیثیت مجموعی یہ بات یہاں بیان کی ہے، ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت۔ یہاں ہر انسان جو ہے وہ اس چیز کو پوری طرح دیکھ لے گا کہ جو اس نے آگے بھیجا، وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور وہ اللہ کے جو حق ہے اس کے سامنے پیش ہو جائیں گے، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ سارے اعمال جو انہوں نے بنائے اور گھڑ گھڑ کے دین بنا کے ان کو برتتے رہے، ان پر عمل کرتے رہے، وہ سب کچھ ہوا ہو جائے گا، غائب ہو جائے گا، یعنی اس کی کوئی حیثیت وہاں نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔